اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد مفہوم کا کیا مطلب ہے آغا صاحب؟ احسن، الانتفاع عند الانتفاع، یعنی کیا چیز انتفاع ہو جائے؟ شرط کے انتفاع ہونے سے جگہ ٹھیک ہے، انتفاع الشرط یا انتفاع الوصف، ہماری مفہوم وصف میں ہم داخل ہے تو انتفاع الحکم منتفی ہو جائے گا کب؟ عند انتفاع الوصف، وصف کے منتفی ہونے کے ساتھ حکم، طبیعت حکم، سنخیت حکم، نوع حکم منتفی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر شارع آپ سے کہتا ہے اکرم، ٹھیک ہے، یہ آپ سے کہتا ہے تصدق انسانا فقیرا، فقیر انسان کو صدقہ دو۔ اب اگر آپ، یہ انسان موصوف ہے، فقیر اس کی صفت ہے، اگر فقیر مل گیا تو صدقہ دینا واجب ہے، اگر فقیر نہیں ملا تو وہ صدقہ جو فقیر کو دینا تھا وہ صدقہ تو اب آپ کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ تو ہو گیا شخص حکم، اس میں تو ہماری بحث نہیں ہے۔ اگر مفہوم وصف کا مفہوم ہو بالفرض، اگرچہ نہیں مفہوم وصف کا مفہوم، لیکن اگر مفہوم وصف کا مفہوم ہوتا تو یوں ہوتا کہ اگر فقیر نہیں ہے، انسان ہے لیکن فقیر نہیں ہے، تو اب انسان کو کوئی بھی صدقہ نہیں دیا جا سکتا، نوع صدقہ، جنس صدقہ اس انسان سے ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مولا فرماتے اکرم رجلا فقیہا، مرد فقیہ کا اکرام کرو۔ اگر فقیہ مرد مل گیا اس کا اکرام کرنا واجب ہے، اگر فقیہ مرد نہیں ملا تو وہ اکرام جو فقیہ کا کرنا تھا وہ اکرام تو آپ نہیں کریں گے، یہ تو ہو گیا شخص حکم، یہ بحث نہیں ہے۔ مفہوم وصف اگر بالفرض مفہوم ہوتا، مفہوم وصف کا مفہوم نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مانتا، مگر مفہوم جزئی کے قائل ہے شیخ صدر، اگرچہ اس کی بات وہ دقیق بات ہے، ابھی ہم یہاں پہ بحث نہیں کریں گے اس کی۔ مفہوم وصف کا مفہوم نہیں ہوتا، لیکن اگر بالفرض مفہوم ہوتا، لو کانا، اگر مفہوم ہوتا تو یوں ہوتا کہ اگر فقیہ نہیں ملا تو اس رجل سے کسی بھی قسم کا اکرام نہ کیا جائے گا، چاہے وہ عالم ہو جائے، چاہے وہ یتیم ہو جائے، چاہے وہ رشتہ دار ہو جائے، چاہے آپ کا سسر بن جائے، آپ کو اس کا اکرام نہیں کرنا۔ بات واضح ہو گئی؟ ویسے ہی جیسے شرط میں تھا، شرط کے منتفی ہونے سے جزا، وہ حکم جو جزا میں آیا ہے اس کے جتنے بھی حصے ہیں سب کے سب اٹھ جائیں گے، تو یہاں بھی وہ حکم جو موصوف پر آیا ہے جتنے بھی حصے ہو سکتے تھے اکرام کے اس موصوف سے اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا مفہوم وصف۔ ابھی آگا مظفر اس میں وارد نہیں ہوئے، اس بحث میں وارد ہو گیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ سب سے پہلی بحث جو آگا مظفر نے کی ہے وہ وصف کے معنی میں کی ہے۔ وصف کیا ہوتا ہے؟ وصف اصولی عام ہے وصف نحوی سے۔ وصف نحوی ہوتا ہے جو موصوف صفت ہوتا ہے کہ صفت موصوف کو بیان کرتی ہے تو اس میں 10 میں سے 4 شرطیں پایا جانا ضروری ہے، اور اگر متعلق موصوف کو بیان کرتی ہے تو 10 میں سے 2 شرط ہونا ضروری ہے۔ یہ بحث ہے جو آپ علم نحو میں پڑھتے ہیں۔ اصول میں ہم وصف اس چیز کو کہتے ہیں جو موضوع کو یا متعلق موضوع کو یا متعلق حکم کو اس کا دائرہ تنگ کر دے، اس کا دائرہ چھوٹا کر دے۔ چاہے علم نحو میں آپ اس کو حال کہیں، چاہے علم نحو میں آپ اس کو جار مجرور کہیں، چاہے علم نحو میں آپ اس کو ظرف مظروف کہیں، چاہے علم نحو میں آپ اسے تمیز کہیں، چاہے علم نحو میں آپ اس کو صفت کہیں، ہمیں علم اصول میں فرق نہیں پڑتا۔ علم اصول کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو حکم کے موضوع کے دائرے کو چھوٹا کر دے، چاہے جیسے بھی چھوٹا کر دے، چاہے اس کی صفت لا کے چھوٹا کر دے، چاہے اس کی حالت بیان کر کے چھوٹا کر دے، چاہے اس کی ظرف کو بیان کر کے چھوٹا کر دے، چاہے جس طرح سے چھوٹا کر دے، بس اس کے موضوع کو چھوٹا کر دے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اکرم، اکرام کرو زید کا، ٹھیک ہے، اکرام کرو زید کا۔ اب زید کو اس کے موضوع کو کیسے چھوٹا کریں گے؟ اب یہاں تو وہ افراد نہیں کسی موضوع کو چھوٹا کریں گے، اس حالت میں کہ قائمن، اگر زید قائم ہو تو اس کا اکرام کرو، بس یہ قائمن نحوی اعتبار سے حال ہے، اصولی اعتبار سے وصف ہے۔ کیوں وصف ہے؟ کہ اس نے حکم کے موضوع کے دائرے کو چھوٹا کر دیا، تنگ کر دیا، ضیق کر دیا۔ واضح ہو گئی بات؟
تب اکرام کرو، باقی اس کے علاوہ اکرام نہیں محدود کرو. بس یہاں پر اگر مفہوم وصف ہوتا تو کیا ہوتا کہ اگر زید قائم نہیں ہے تو پھر کسی بھی طور پہ زید کا اکرام نہیں کرنا، چاہے وہ عالم بن جائے، چاہے وہ فقیہ بن جائے، چاہے وہ کچھ بھی بن جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا. بات ہو گئی بات. بس یہاں پہ اکرم یا یہاں پہ اکرم انساناً عالماً ایک حکم ہے. حکم کیا ہے یہاں پر؟ وجوب. حکم کیا ہے؟ وجوب. حکم یا تو افعال احکام خمسہ میں سے کوئی ایک ہوگا، یا حلال، حرمت، مباح، مکروہ، طاہر، نجس، یہ ہوگا حکم وضعیہ میں سے، یا حکم تکلیفیہ میں سے ہوگا، یا حکم وضعی میں سے ہوگا. بس حکم کیا ہے یہاں پر؟ وجوب. لا تغتغب، اس میں حکم کیا ہے؟ حرمت. متعلق حکم یعنی مولا کیا چیز آپ سے چاہتا ہے کہ کرو. حکم کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یعنی وجوب کیا کرنا ہے، کیا چیز واجب ہے آپ پر؟ اکرام. اکرام کو کہتے ہیں متعلق حکم. لا تغتغب میں متعلق حکم کیا ہے؟ غیبت. حکم حرمت ہے. یہ حرمت کس چیز پر آئی ہے؟ غیبت پر آئی ہے. یا لا تشرب، حکم کیا ہے یہاں پر؟ حرمت. متعلق حکم کیا ہے؟ شراب نہیں ہے، شرب خمر ہے. شرب خمر، شراب حکم نہیں ہے، شرب متعلق ہے. شارع آپ مثال طور پہ شراب کو سجا کے رکھ دو تو ہو سکتا ہے شارع کو کوئی فرق نہ پڑے. پینے کا مسئلہ ہے. مثال طور پہ شراب کو آپ ڈال رہے ہو کچھ صرف بنانے میں، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز کو دوائی بنانے میں، وہ پینے کی دوائی نہ ہو، لگانے کی دوائی ہو، ٹھیک ہے، یا اگر پینے کی بھی ہو تو مستحلق ہو جائے وہ اس میں الکوہل، داغ ہٹانے کے لیے ڈالے تو شارع کو کوئی مسئلہ نہیں. حرمت کس چیز پر آئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں متعلق حکم. ٹھیک ہے. وجوب کس چیز پر آئے؟ کیا چیز شارع آپ سے چاہتا ہے؟ اکرام چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہو گیا متعلق. یہ بحث ختم ہو جاتی ہے اصول کی، امتحان ہو جاتا ہے، انسان کارشناسی ارشد میں چلا جاتا ہے، درس خارج میں چلے جاتا ہے. حکم متعلق حکم کے درمیان فرق نہیں کر پاتا. اور موضوع کیا ہے؟ موضوع وہ چیز ہے جس پر حکم آتا ہے. پہلے وہ چیز ہوگی، جیسے اسٹیج پر پہلے دولہا ہوگا، پھر آپ جائیں گے، اس کو مبارکباد دیں گے، اس کے ساتھ تصویر کھنچوائیں گے، اس کو کور دیں گے، لفافہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر موضوع کیا ہے ہماری مثال میں؟ انسان. احسن. انسان ہوگا تو اس کا اکرام ہوگا. لیکن یہ موضوع شارع نے مطلق نہیں رکھا بلکہ اس کو مقید کر دیا کہ ہر انسان کا اکرام چاہتا ہے. نہیں، کس کا چاہتا ہے؟ عالم کا. بس عالم کیا ہے؟ عالم صفت ہے. کیوں صفت ہے؟ کہ اس نے موضوع کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا. چاہے موضوع کو مقید کر دیں، چاہے متعلق حکم کو محدود کر دیں، فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ شارع کہے اکرم انساناً اکراماً اکرام الامیر، انسان کا ایسے اکرام کرو جیسے امیر کا اکرام کیا جاتا ہے. بس حال نہیں، مفعول مطلق نوعی ہے. بس یہاں پر اکرام الامیر مفعول مطلق نوعی نحو کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے کیا ہے؟ صفت ہے. کیوں صفت ہے؟ کہ اس نے متعلق حکم کو محدود کر دیا. یعنی ہر طرح کا اکرام نہیں چاہتا. مثال طور پہ آپ ابھی بریانی کھلاؤ زید کو، یہ نہیں چاہتا شارع. آپ زید کے ہاتھ چومو، یہ نہیں چاہتا، بلکہ ایک خاص طریقے کا اکرام چاہتا ہے. کیسے؟ جیسے بادشاہ اکرام کرتے. بادشاہ کیسے اکرام کرتے ہیں؟ بادشاہ سر جھکا کے نہیں کرتے. بادشاہ دینار عطا کرتے ہیں، بادشاہ اس کو درہم دیتے ہیں. بتا بس لا تغتغب یا لا تشرب الخمر، حکم کیا ہے یہاں پر؟ حرمت. متعلق حکم کیا ہے؟ شرب خمر. موضوع کیا ہے؟ مکلف ہے. مکلف موضوع جس کو حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی، مقید نہیں آپ. اب یہاں سے ایک بحث یاد رکھ لیں. بس وصف آپ کے لیے واضح ہو گیا. وصف کیا ہوتا ہے؟ مفہوم وصف میں اور مفہوم لقب میں. اب جب آگا مظفر، مفہوم وصف کے بعد مفہوم غایت، مفہوم غایت کے بعد مفہوم
حصر مفہوم حصر کے بعد مفہوم لقب پر بحث کریں گے تو بحث نہیں کریں گے وہاں پر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ آپ کو سمجھا چکے ہیں. ٹھیک ہے, کیا سمجھا چکے ہیں؟ مفہوم وصف اور مفہوم لقب میں صرف ایک فرق ہے, بہت چھوٹا سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اگر موصوف ذکر ہو تو مفہوم وصف ہے, اگر موصوف ذکر نہ ہو تو مفہوم لقب ہے. تمام شد. اگر موصوف ذکر ہو تو مفعول وصف ہے. اگر موصوف ہو یعنی جس کا دائرہ چھوٹا کیا جا رہا ہے, اگر وہ خود بھی کلام میں ہو تو مفہوم وصف ہے, اگر وہ خود کلام میں نہ ہو تو مفہوم لقب ہے. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, یعنی اصل میں کیا تھا؟ الانسان سارق, یہ انسان نہیں ہے یہاں پر, یہ الرجل سارق, الرجل نہیں ہے. بس یہاں اس کا اگر مفہوم بنے گا تو یہ مفہوم ہے کیا کہلائے گا؟ لقب کہلائے گا. واضح ہوگی؟ تمام شد. ٹھیک ہے, آخری بحث اور وہ یہ ہے ہماری بحث کہ بس مفہوم وصف میں موصوف ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو موصوف ذکر ہوتا ہے موصوف ہے اور وصف ہے, تو موصوف اور اس کے وصف میں سے نسب اربع میں سے 4 نسبتیں بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, مساوی بن سکتی ہے, عموم خصوص مطلق بن سکتی ہے, عموم خصوص من وجہ بن سکتی ہے, تباین نہیں بن سکتی. اگر تباین نہیں بن سکتی, ایک اور بن سکتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ عموم خصوص مطلق, کہ یہ عام ہو ایک بار یہ عام ہو. ٹھیک ہے, 4 نسبتیں بن سکتی, تباین نہیں بن سکتی. اگر تباین ہوتا تو اس سے اس کی وصف بیان نہیں ہو سکتی تھی, ہم نہیں ہو سکتی اس کے موضوع. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو آپ اس بات کا مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ مفہوم وصف میں کہ جب وصف کو اٹھا لیا جائے تو موصوف تو بچنا چاہیے نا, جس سے بحث ہوگی کہ سنخیت حکم اس موصوف سے منتفی ہوگا. تو ان 4 صورتوں میں سے کس صورت میں ہماری بحث ہے اور کس صورت میں بحث نہیں ہے؟ اگر وصف مساوی ہو, اگر وصف مساوی ہو تو بحث ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہوگی بحث, کیونکہ ناطق گیا تو انسان بھی گیا, وہ بھی اٹھ گیا, موصوف بھی اٹھ گیا. اگر مطلق ہوگا تو کون سا مطلق میں ہوگا؟ جب موصوف عام ہو. احسن, جب موصوف عام ہو تو ہوگا. من وجہ میں ہوگا, ایک صورت میں ہوگا. کس صورت میں؟ کہ جب موصوف ہو اور وصف نہ ہو, کوا ہو اور کالا ہو اور کوا نہ ہو. ٹھیک ہے, بلکہ کالا اور کوا کی مثال نہ دیں, کالا اور پرندے کی مثال دیں. کالا اور پرندے میں موضوع رہے, کالا رہے, پرندہ نہ ہو. ٹھیک ہے, ہاں کوئی اور چیز ہو جائے. واضح بات واضح ہو گئی. بس یہاں پر ایک بحث آتی ہے جو کہ شافعی مذہب سے آتی ہے, جیسا کہ فل غنم الصائمۃ الزکوٰۃ, یہ پیغمبر سے روایت ہے. 2 طرح کی ہمارے پاس گائیں ہوتی ہے, ایک صائمہ ہوتی ہے, ایک معلوفہ ہوتی ہے. معلوفہ ہوتی ہے جسے آپ خود علف دیتے ہو, خود چارہ آپ دیتے ہو. ٹھیک ہے, اس میں زکوٰۃ ایک وہ ہوتی ہے. صائمہ وہ ہوتی ہے جسے آپ چرنے لے جاتے ہیں, جو آتی ہے خود زمینی گھاس کھاتی ہے. تو پیغمبر نے کیا فرمایا, اگر یہ روایت صحیح ہو تو کیا فرمایا؟ فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ, کہ وہ غنم جو صائمہ ہے اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اب اگر اس کا مفہوم ہوگا, اگر بالفرض کا مفہوم ہوگا, اب مفہوم کو ہم نہیں مانتے, لیکن اگر بالفرض مفہوم ہو تو کیا ہو؟ صائمہ کو آپ حذف کر دیں, صائمہ نہ ہو اور غنم ہو, تو پھر اس غنم, اب صائمہ کو ہٹائیں گے تو کون سی غنم ہو جائے گی؟ معلوفہ. بس کا مفہوم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فی الغنم المعلوفہ لیس زکوٰۃ. ٹھیک ہے, لیکن شافعی نے کیا کیا؟ شافعی نے کر دیا صائمہ کو رہنے دیا اور یہاں پر غنم کو ابل کر دیا, موضوع ہی چینج کر دیا, اور کہا کہ اس کا مفہوم نکلتا ہے کہ بس اونٹ, وہ اونٹ جو چڑھتے ہیں اس اونٹ پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ غلط ہے, یہ اشتباہ ہے, یہ اس کا مفہوم نہیں نکلے گا. اگر آپ مفہوم وصف کو مانتے بھی پھر بھی اس کا مفہوم نہیں نکلے گا. اگرچہ یہاں پر ایک آگئے مکارم شیرازی نے ایک بات کی ہے کہ اگر علت تامہ تک وہ پہنچ گیا تو اس کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے, لیکن آگا مکارم شیرازی کی بھی بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ بحث ہماری علت تامہ میں نہیں, بحث ہماری مفہوم میں. ابھی بس
مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شافعی کی یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ مفہوم اگر بالفرض آپ مفہوم قائل ہوتے ہیں تو صفت کو ہٹائیں نا، موصوف کو رہنے دیں، نہ کہ موصوف کو ہٹائیں صفت کو رہنے دیں. بات ہو رہی؟ بات نہیں ہو رہی؟ صلوات پڑھیں. نہیں ہو رہی؟ کہتا ہوں اکرم انساناً عالماً، انسان عالم کا اکرام کرو. بس اگر کوئی اس کے وصف کا قائل ہوگا، انسان و عالم میں کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص نہیں، من وجہ کی نہیں ہے آگا صاحب، مطلق کی نسبت ہے. انسان عام ہے اور عالم اخص ہے. ٹھیک ہے، یہ نسب اربعہ میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اکرم انساناً عالماً، اگر کوئی اس کے وصف کا قائل ہو بالفرض ولو کان، اگر ہو تو کیا ہوگا؟ عالم کو ہٹا دیں آگا صاحب، انسان کو رہنے دیں، تو کہا جائے گا لا تکرم انساناً غیر عالم. وہ انسان جو عالم نہیں، پھر کسی بھی قسم کا اکرام نہیں ہو، کسی بھی قسم کا نہیں ہوگا، چاہے وہ آپ کا سسر بن جائے، چاہے وہ آپ کا سالہ بن جائے، چاہے وہ آپ کو بہنوئی بن جائے، چاہے وہ آپ کو استاد بن جائے، کسی بھی قسم کا اکرام نہیں. اگر اس کے دیکھیں، میں اس طرح کی مثالیں اخلاقی طور پہ صحیح نہیں ہے اس طرح کی مثالیں دینا، لیکن اس وجہ سے دیتا ہوں تاکہ ذہن آخر حد تک چلے جائے کہ بھائی یہ کچھ بھی ہو جائے اس کا اکرام اب نہیں کرنا. وصف کو سمجھنا ہے، مفہوم وصف کو تو اس طریقے سے سمجھنا. ٹھیک ہے، یہ درس اخلاق نہیں ہے. اخلاق تو یہ ہے کہ اگر آپ سڑک روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ ایک جمعدار ہے جو جھاڑو صاف کر رہا ہے، اس کو بھی سلام کریں، اس کو بھی احترام کریں. اس کی حیثیت ایک، وہ صفائی کر رہا ہے، وہ آپ کے اس کی ایک حیثیت ہے، ایک احترام ہے اس کا، یہ الگ بحث ہے. لیکن ابھی ہم اصول پڑھ رہے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا، فی الغنم الصائمہ، فی الغنم صائمۃ زکوٰۃ، اگر کوئی بالفرض اس میں مفہوم کا قائل ہوتا تو یوں ہوتا کہ غنم کو رہنے دیتا، موصوف کو رہنے دیتا، صفت کو ہٹا دیتا. یعنی فی الغنم غیر صائمہ، غیر صائمہ کیا؟ معلوفہ، کہ اس غنم میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن یہ کیا کام کیا کہ آپ نے صفت کو رہنے دیا، موصوف کو ہٹا دیا، غنم کی جگہ ابل لے آئے اور کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں. معنی ندر، یعنی آپ نے انسان کو ہٹا دیا. یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ہے نا ابھی اس کے اعتبار سے تو فی الغنم غنم معلوف آ جائے گا. بولیں مسئلہ نہیں اس میں ہے نا استاد، مفہوم ہے اس میں. اگر بالفرض مفہوم ہوتا تو صائمہ ہٹ جاتا، ٹھیک ہے، غنم رہ جاتا. ٹھیک ہے، اس غنم جو کہ صائمہ نہیں ہے، یعنی وہ غنم جو صائمہ نہیں ہے اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اگر اس کا مفہوم ہوتا تو یہ ہوتا. لیکن غنم تو ہو، ابل کیوں لے آئے آپ؟ یہاں انہوں نے ابل لانے سے یہاں پہ وہ مفہوم نہیں رہا. ہاں، ابل سے مفہوم نکالا کہ اس کا مفہوم یہ نکلے گا فی الابل صائمہ لیس زکوٰۃ. یہ ہمارے شیعوں کے حساب سے، شیعوں کے حساب سے بحث نہیں ہے، بحث شیعہ سنی کی نہیں ہے، ابھی بحث اصول کی ہے. اصول میں یہ، اصول میں یہ اس کا مفہوم نہیں نکلے گا. یہ نہیں ہٹائے گا، اس کی جگہ ابل نہیں، اسی غنم کو رکھیں گے تو مفہوم نکلے گا. اگر کوئی اس کے مفہوم کا قائل ہوگا تو یوں ہوگا فی الغنم معلوف لیس زکوٰۃ. بس غنم کو ہونا چاہیے، لابد ہونا چاہیے، ابل نہیں آ سکتا اس کی جگہ پر. اگر آپ کہہ رہے ہیں فی الابل صائمۃ لیس زکوٰۃ، تو یہ کہیں اور سے لے آئیں تو لے آئیں، ہماری بحث اس میں نہیں ہے. جیسا کہ آغا مکارم نے ایک بات کی، وہ بات انہوں نے کی، اچھی کی، لیکن ہماری اس سے بھی بحث نہیں ہے. ہماری بحث یہ ہے کہ اسی مفہوم وصف پر رہتے ہوئے آپ اس کو حل نہیں کر سکتے اس مسئلے کو. کس طرح ہو گئی؟ مثلا طور پہ آپ کو یقین ہو گیا کہ شارع جس چیز میں زکوٰۃ چاہتا ہے وہ علت تام کیا ہے، وہ غنم صائمہ ہے. بس یہ علت ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، جب یہ علت نہیں تو اب کسی بھی چیز سے زکوٰۃ نہیں ہے. وہ ایک الگ بحث ہے. مثال کے طور پہ شارع آپ سے کہتا ہے کہ لا تشرب الخمر، کیوں؟ لأنه مسکر. آپ اسے ایک علت تامہ نکالتے تو علت تامہ کیا؟ اسکار. اب یہ اسکار چرس میں آ جائے گی، چرس حرام ہو جائے گی. ہیروئن میں آ جائے گی، ہیروئن حرام ہو جائے گی. اور کسی اور پاؤڈر میں آ جائے گی، وہ پاؤڈر حرام ہو جائے گا. ہمارے یہاں پتہ نہیں آئس نشہ ہو رہا ہے، شیشہ ہو جائے گا. اگر فرض کریں اس میں بھی اسکار ہے تو وہ حرام ہو جائے گا. واضح نہیں ہو رہی بات؟ واضح نہیں ہو رہی. عبارت دیکھیں، شکل کیوں ایسی بنا رہے ہیں؟ عبارت سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا. مباحثہ کریں، بہت ظاہر ہے، مباحثہ ہو، مطالعہ ہو، خلاصہ ہو، پھر بات واضح ہوتی ہے. بہرحال
آن لائن جو نہ آ سکے آن لائن شرکت کرتے ہیں بیچ میں مباحثے میں. ہاں اچھا بہت اچھا ہے, کہہ رہے تھے یہ اچھی بات اچھی بات بہت اچھی بات. دوبارہ مباحثہ زندہ ہونا یہ خود بہت اچھی بات, ورنہ کچھ طالب علم کچھ مباحثہ کہاں ہوتا ہے. آج بڑی رشتی فیضیہ میں آ رہا ہے, شریعہ پڑھتا ہے. شروع ہو گئے, چلیں ابھی ریکارڈ ہو. موضوع البحث المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت وغيره فيشمل الوصف الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف كما أنه يختص بما إذا كان الوصف معتمدا على موصوف. المقصود بالوصف, سب سے پہلے آگا مظفر نے کیا بحث کی, وصف کا معنی کیا کہہ رہے ہیں. المقصود بالوصف یعنی الذی یقصد بالوصف, وہ چیز جو قصد کی گئی ہے وصف کے ذریعے سے, وہ کیا ہے. ہونا یعنی ہونا سے مراد بحث مفہوم میں وصف میں. المقصود مبتدا ما خبر ہے, ما وہ چیز ہے یا جو عمومیت رکھتا ہے, جو شامل کرتا ہے کس کو, النعت صفت نحوی کو بھی, وغیرہ اور غیر کو بھی. فیشمل فافۂ نتیجہ, پس وصف شامل کرتا ہے کس کو, الحال کو, والتمیز کو, ونحوہما ظرف زمان ظرف مکان جار مجرور, مما بیان کر رہا ہے نحوہما کو, نحوہما مما ان چیزوں میں سے, یصلح جو صلاحیت رکھتی ہے, کس چیز کی صلاحیت رکھتی ہے, مفعول بہ آ رہا ہے, ان یکون کہ وہ چیز, یکونوں کا ہوا ما کی طرف جا رہا ہے, وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے کس چیز کی, ان یکون قیدن کہ وہ چیز قید بن سکتی ہے کس چیز کے لیے, لموضوع تکلیف, تکلیف یعنی حکم کے موضوع کے لیے قید بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. قید حکم کے موضوع کے لیے یا متعلق حکم کے لیے, دونوں کے لیے. بات واضح ہو گئی, عبارت واضح ہو گئی. بعض اوقات لفظی ترجمہ عبارت کو سخت کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی میں اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ ایک بار ہوتا ہے کہ انسان عبارت پڑھ لیتا ہے, پھر اپنے ذہن میں جو ایک خاکہ پہلے سے بنا ہوتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے. کمال یہ نہیں ہے آغا صاحب, کمال یہ ہے, طالب علم کا کمال یہ ہے کہ وہ ترجمے کو عبارت سے نکالے, اس کے ذہن میں پہلے سے مطالب ہے, اس کو عبارت پر فٹ کر دے, یہ کمال نہیں ہے. منطبق کر دے, کمال نہیں ہے. کمال یہ کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی میں سے وہ معنی نکلے, یہ کمال ہے. اگر جو طالب علم اس چیز کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے کہ متن کے اندر سے معنی نکالتا ہے, وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے. یعنی صحیح سے مراد یہ ہے کہ علمی طور پہ اس نے صحیح کام کیا. عملی طور پہ, عملی طور پہ دیکھا جائے گا کہ وہ متقی ہے یا نہیں ہے, علم کے ساتھ عمل ہے, وہ دوسری بحث ہے, لیکن اس فیلڈ میں وہ صحیح ہے. واضح نہیں ہے. کما انہو یختص, اسی طرح جیسے کہ وصف مختص ہے, بما یہ امنہو, جیسا کہ ایک یہ تھا وصف کا معنی, ایک یہ کہ مفہوم وصف مختص ہے کب, جب وصف کے ساتھ موصوف ہو. اگر وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو تو مفہوم لقب ہو جائے گا. کما انہو یختص, جیسے کہ یہ بحث مختص ہے, بما اس چیز کے ساتھ, اذا کان الوصف کہ جب وصف اعتماد کرے کس پر, علی موصوف, موصوف پر. پس نتیجہ کیا نکلے گا, فلا یشملو, یہ بحث شامل نہیں کرے گی, ما اس مورد کو, اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم, جب خود وصف تاکید ہے, خود وصف سے کیا مراد ہے, جب موصوف نہ ہو, خود وصف کیا بن جائے, موضوع بن جائے, کس کے لیے, حکم کے لیے. جیسا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, یہاں حکم کیا ہے, نہیں, حکم کیا ہے, وجوب ہے. متعلق حکم کیا ہے, وجوب کس چیز پر آیا ہے, قطع ایدی, قطع ید, ہاتھوں کو کاٹنا. موضوع کیا ہے, السارق, سارق موضوع. یہاں پہ وصف خود کیا بن گئی, موضوع بن گئی. اگر یوں ہوتا الرجل سارق وامرأة سارقۃ, اگر یوں ہوتا تو موضوع کیا ہو جاتا, الرجل, اور اس وقت بحث مفہوم وصف میں داخل ہو جاتی. لیکن اب چونکہ وصف خود کیا بن چکا ہے, موضوع بن چکا ہے, تو بحث مفہوم لقب میں چلے گی.
بات واضح ہوئی آواز نہیں ہوئی؟ فلا یشمل ما سے مراد یہ والی مثال، یعنی ان طرح کی مثالوں میں ما سے مراد مورد، فلا یشمل پس یہ بحث شامل نہیں کرتی ما ان موارد کو اذا کان الوصف نفسہ کیا ہو موضوع ہے کس کے لیے؟ حکم کے لیے. نحو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما فإن مثل هذا، اگر سب مثل هذا کا اشارہ جا رہا ہے کہ جب وصف اعتماد نہ کرے موصوف پر، هذا کا اشارہ اس چیز کی طرف جا رہا ہے. فإن مثل هذا ان طرح کی مثالوں میں يدخل فی باب مفہوم لقب، یہ بحث داخل ہو جاتی ہے مفہوم لقب میں. وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، ذالکہ کا اشارہ جا رہا ہے کہ وصف اعتماد کرے موصوف پر، راز یہ ہے. اگر صاحب راز یہ ہے. اچھا ایک سوال ہے، اس کا جواب ہے پھر یہ بات. آغا مظفر مفہوم وصف کے قائل نہیں ہے، کوئی بھی قائل نہیں ہے، یعنی اکثر اصولین قائل نہیں ہے. شہید صدر ایک مفہوم جزئی وصف کے قائل ہے، بہت دقیق بات کرتے ہیں کہ اگر یہ بحث سمجھ میں آ گئی تو کبھی اشارہ کروں گا اس کی طرف. مفہوم وصف کے قائل نہیں تو مفہوم لقب کے قائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، بے طریق اولا نہیں ہوں گے. تمام مفہوم لقب بھی حل ہو گیا آپ کے لیے. جہاں وصف اعتماد کرے موصوف پر، یہ بات موصوف پر ذالکہ، ہاں. وسر فی ذالکہ، اس ذالکہ یعنی یہ شرط کے وصف اعتماد کرے موصوف پر، اس شرط کا راز کیا ہے؟ وسر فی ذالکہ یہ ہے ان الدلالۃ علی انتفاع الوصف لا بد فیہ من فرد موضوع ثابت للحکم یقید بالوصف مرۃ ویتجرد عنہ اخری حتی یمکن فرض نفی الحکم عنہ. آگا صاحب ایک موضوع تو بچ جائے کہ جس پر بحث ہو، ایک موضوع تو بچ جائے جس پر بحث ہو کہ اس موضوع سے حکم منتفی ہوگا یا نہیں ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے بھائی؟ جملہ شرطیہ میں کیا تھا؟ اذا جاء زید فاکرمہ، ٹھیک ہے. حکم کیا تھا؟ شرط جانے سے وجوب. متعلق حکم اکرام. مجھے بھی آپ لوگ بلا دیں گے. شرط کیا ہے؟ مجیء زید، زید کا آنا شرط ہے. خود موضوع کیا ہے؟ زید. بحث یہ مفہوم شرط میں کہ اگر یہ شرط نہیں ہے، زید نہیں آیا، تو اب زید تو رہے نا، زید تو رہے جس پر بحث ہوگی، دولہا تو رہے اسٹیج پر جس پہ بحث ہوگی. زید پہ بحث ہوگی کہ اس زید سے یہ جو حکم تھا اکرام، وجوب اکرام، یہ حکم نوع حکم اس زید سے اٹھ گیا، نہیں ہر ایک قسم کا اکرام اس زید سے اٹھ گیا، تو زید تو رہے. لیکن اگر یہ جو مثال تھی اذا رزقت ولد فاختن ہو، اگر خدا آپ کو ولد عطا کرے تو اس کی ختنہ کرو، اگر ولد ہی عطا نہیں کیا تو موضوع ہی نہیں بچا نا. جب موضوع ہی نہیں بچا تو کس پہ بحث کریں گے؟ کس سے ختنہ کس سے اٹھے گی؟ کوئی چیز ہی نہیں ہے. واضح ہے؟ اسی طرح اس میں بھی ہے کہ اگر وصف اٹھے تو موصوف تو رہے کہ جس پر بحث ہو. اسی لیے مفہوم لقب کو نہیں مانتے کہ مفہوم لقب میں جیسے ہی لقب اٹھے گا تو خالی ہو گیا، دیکھیے یہ چیز نہیں، دیکھیے کچھ بھی نہیں کہ جس پر بحث ہو کہ اس سے حکم منتفی ہو. بات ہوگی؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وسر فی ذالک یہ ہے ان الدلالۃ علی انتفاع الوصف، وصف یعنی انتفاع الوصف کے ہونے سے انتفاع حکم کی جو دلالت ہے، یوں ہے عبارت، انتفاع وصف کے ہونے سے انتفاع حکم کی جو دلالت ہے، یہ بریکٹ میں لکھ دیں اس بات کو. ان الدلالۃ علی انتفاع الوصف، کس پر دلالت ہے؟ علی انتفاع الحکم، یہ بریکٹ میں لکھ دیں اگر نہیں لکھا ہوا تو. ان الدلالۃ علی انتفاع الوصف، وصف کے منتفی ہونے سے جو حکم منتفی ہوتا ہے، لابد فیہا، اس دلالت میں، فیہا کی ضمیر دلالت، اس دلالت میں بدیت نہیں ہے آگا صاحب، چارہ نہیں ہے. کیا چارہ نہیں ہے؟ من فرض موضوع ثابت، ایک خدایا ایک دولہے کو تو اسٹیج پر رکھیں، کس سے تصویریں کھنچوائیں گے؟ ایک موضوع ثابت تو رکھیں. کس کے لیے موضوع ثابت ہو؟ للحکم کے لیے، کہ یقید بالوصف مرتن، کہ یہ موضوع کو مقید کیا جاتا تھا اس وصف پہ کبھی، جیسا کہ انسان عالم، اور کبھی اس کو مقید نہیں کیا جاتا جیسے انسان غیر عالم.
فی الغنم صائمہ فی الغنم غیر صائمہ معلوفہ. بس موضوع رہے کہ کبھی اس کی وصف یوں آتی ہے اور کبھی اس کی وصف یوں نہیں آتی. اس سے سمجھ میں آ گیا وہ وصف جو اس موضوع کے مساوی ہیں اس میں بحث نہیں ہماری, یا وہ وصف جو موضوع سے عام ہے اس میں بھی ہماری بحث نہیں. یہاں سے اس جملے سے سمجھ میں آ گئی. واضح ہو رہی بات. وَسِرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى انتفاع الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت للحکم, کہ یقید کا نائب فاعل موضوع کی طرف جا رہا ہے کہ وہ موضوع مقید ہو جاتا ہے کس کے ذریعے سے, وصف کے ساتھ, مرتن ایک بار, وَيَتَجَرَّدُ الْمَوْضُوعُ اور موضوع خالی ہو جاتا ہے کس سے, عنہ اس وصف سے, اخرى بعد میں خالی ہو, حتی یمکنہ تاکہ امکان ہو, یمکن ہو یعنی یصح ہو, حتی یصح یا حتی یمکنہ تاکہ ممکن ہو. کیا ممکن ہو؟ فرض نفی الحکم, کہ حکم سنخیت حکم, نوع حکم کو کی نفی کو آپ فرض کریں کس سے, عنہ اس موضوع سے جو وصف کے جانے کے بعد بھی باقی ہے. وصف جانے کے بعد موضوع رہنا چاہیے, موضوع رہنا چاہیے نا جس سے بحث ہو. جیسے زید باقی تھا, واضح ہو گئی بات. یعنی اس میں موضوع نہیں رہتا, وصف جانے کے ساتھ نہیں, موضوع رہنا چاہیے. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ شرط کیوں ہم نے کیوں یہ شرط لگائی کہ وصف موصوف پر اعتماد کرے, اس وجہ سے لگائی تاکہ وصف کے جانے سے موصوف باقی رہے. واضح ہے. وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا دوسری شرط اسی طرح معتبر ہے. یہ 4 دن کی چھٹی ہوئی ہے نا, سرنا العوام, ہم عوام بن چکے آغا صاحب. یہ تعطیل اگر میرے بس میں ہو جمعے کے دن بھی تعطیل نہ ہو. وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا اسی طرح اعتبار کیا گیا ہے کس میں, فی المبحوث عنہ, یعنی کس چیز میں, یعنی فی المبحوث عنہ یعنی فی الذی یبحث عنہ, جس سے ہم بحث کی جا رہی ہے. بحث کس سے ہو رہی ہے؟ مفہوم وصف سے. مبحوث عنہ یعنی مفہوم وصف. وَيُعْتَبَرُ کا نائب فاعل ان یکون ہے. اسی طرح اعتبار کیا گیا اس بحث میں, ہونا یہاں پر کیا اعتبار کیا گیا, ان یکون الوصف اخص من الموصوف مطلقا او من وجہ, یا من وجہ ہو لیکن من وجہ میں کب, کہ موصوف رہے وصف چلی جائے. کیوں؟ لأنه لو كان الوصف مساویا, کہ اگر وصف مساوی ہو, او اعم مطلقا یا عام میں مطلق ہو, لا یوجب تضعیقا و تقییدا فی الموصوف, تو سبب نہیں بنے گی موصوف کو تقیید و تضعیق کرنے کا, اور سبب نہیں بنے گی کہ اس کے جانے سے موصوف باقی رہے, بلکہ اس کے جانے سے موصوف بھی نکل جائے گا. حتی یصح, یصح یعنی یمکن, حتی یصح فرض انتفاع الحکم, تعین کے فرض کیا جائے کہ حکم منتفی ہوگا کب, کس سے, عن الموصوف سے, کب, عند انتفاع الوصف. یہ ہو ہی نہیں سکتا, وصف کے جانے سے موصوف چلی گئی. مثال کے طور پہ یوں ہے, میں کہتا ہوں اکرم انسانا ماشیا یا انسانا حیوانا, یوں ایک قید لگا دو, اکرام کرو انسان معاشی کا یا اکرام کرو انسان حیوان کا. اب یہ حیوان و انسان میں کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے, کہ انسان کیا ہے, اخص ہے, حیوان کیا ہے, عام ہے. اب یہ حیوان اگر جاتا ہے تو انسان کو بھی لے گیا اپنے ساتھ دی گئے, تو جب انسان کو اپنے ساتھ لے گیا تو کیا چیز بچی جس سے بحث ہوگا کہ اکرام اس سے ہٹ جائے؟ کوئی چیز ہی نہیں بچی. واضح ہو رہی بات. یہ مساوی ہو, میں کہتا ہوں اکرم انسانا ناطقا یا ضاحکا, اگر ناطق چلے گیا تو اپنے ساتھ, یعنی ایسا انسان جو غیر ناطق و ناداری ماں, ایسا انسان جو غیر حیوان و ناداری ماں, تو کوئی چیز ہی نہیں بچی, ایسا انسان ہی نہیں بچا جو ناطق نہ ہو. بس وصف کے جانے سے اصل موصوف کو اس نے مقید نہیں کیا تھا, اس نے موصوف کو مقید ہی نہیں کیا تھا. اگر موصوف کو مقید کرتا تو کبھی یہ وصف اس موصوف کے ساتھ ہوتی, کبھی یہ وصف اس موصوف کے ساتھ نہ ہوتی. واضح ہو رہی؟ اکرم عالم عادل, ہاں, اس مثال میں کیسے ہوگا؟ اکرم عالم عادل, یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. عالم اور عادل میں کون سی نسبت ہے؟ یہاں پہ عالم من وجہ کی نسبت. بس بعض عالم ہے جو عادل ہے, بعض عالم ہے جو عادل نہیں, بعض عادل ہے جو عالم ہے, بعض عادل ہے جو عالم نہیں. عادل کے جانے سے عالم بچ جاتا ہے, اور اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ اس عالم سے صنخیت اکرام
کی نفی ہو گئی. یا یہ مفہوم وصف یا مفہوم نہیں رکھے گا سر؟ اگر رکھے گا تو یوں ہوگا لا تکرم عالما غیر عادل احسان. اگر مفہوم وصف ہوگا تو یہ ہوگا، لیکن نہیں ہے اچھا ایسا نہیں ہے. ایسا. مفہوم وصف کو ہم نہیں مانتے، اگرچہ بات میں آئی، اگر ہوتا تو یوں ہوتا. وَأَمَّا من وجہ کی توضیح دے رہے ہیں اما سے. وَأَمَّا دُخُولُ الْأَخَصِّ مِنْ وَجْهٍ فِي مَحَلِّ الْبَحْثِ. من وجہ جو ہماری محل بحث میں داخل ہو گئی، تو من وجہ کی دو قسم ہیں. دیکھیں من وجہ میں ایک وہ ہوتا ہے جہاں دونوں مل رہے ہیں آ کر. من وجہ کا منٹیپلائی کا نشان بنایا تھا آگا مظفر. یہ وہ جگہ ہے جہاں دونوں مل رہے ہیں، دونوں لکیریں آ کر مل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ دونوں منفرد ہے، جدا ہے، یا اس کی ڈائیگرام اس کی یوں بنتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں دونوں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا منطوق. اکرم انساناً عالماً کہ انسان بھی اور عالم بھی. اکرم عالماً عادلاً کہ عالم بھی اور عادل بھی. بحث یہ کہ عالم رہے اور عادل، وہ عالم جو عادل نہ ہو. بس یہاں یہ جو دائرہ یہ کس کا ہے؟ عالم غیر عادل. یہ دائرہ کس کا ہے؟ عالم عادل. یہ دائرہ کس کا ہے؟ عادل غیر عالم. احسن. ہماری بحث عادل غیر عالم میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں تو آپ نے موصوف کو ہٹا دیا، وصف کو رہنے دیا. ہماری بحث اس میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو منطوق ہے. ہماری بحث عالم غیر عادل میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مفہوم ہے. اگر مفہوم کا قائل ہوگا تو موصوف کو رہنے دیں گے اور وصف کو یہاں سے ہٹا دیں گے. واضح نہیں؟ جی نہیں واضح نہیں ہوئی. وَأَمَّا دُخُولُ الْأَخَصِّ مِنْ وَجْهٍ اخص من وجہ فی محل بحث یہ ہے. فَإِنَّمَا ہوا یہ جو دخول اخص من وجہ ہے بالقیاس ہے. یہ قیاس ابو حنیفہ والا قیاس نہیں آگا صاحب. قیاس یعنی بالنسبت الى مورد افتراق الموصوف عن الوصف. اس جگہ بحث ہے کہ جہاں موصوف ہو اور وصف نہ ہو. جہاں موصوف اور وصف بھی ہو تو وہ تو منطوق ہے. جہاں وصف و موصوف نہ ہو وہ بحث نہیں ہے. جہاں موصوف و وصف نہ ہو وہ بحث ہے. یعنی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ وصف نہ ہو. ففی مثال فی الغنم صائمۃ زکاتٌ یکون مفہومہ لو کان لہ مفہوم. اگر بالفرض کا مفہوم ہوتا تو یوں ہوتا عدم وجوب الزکاۃ فی الغنم غیر صائمہ. وہ کون سی؟ وہی المعلوفہ. واما بالقیاس الی مورد افتراق الوصف عن الموصوف. وصف جدا ہو جائے موصوف سے، یعنی وصف باقی رہے موصوف باقی نہ رہے. فلا دلالت له علی المفہوم قطعا. تو اس کا مفہوم سے اصلا کوئی بحث ہی نہیں ہے. کہ مفہوم سے بحث یہ کہ وصف کو نکالو مفہوم موصوف رہے، نہ یہ کہ موصوف کو نکالو وصف رہے. یہ بحث ہی نہیں ہے. فلا يدل المثال پر الف لام ذکری. فلا فا عطف مفصل علی المجمل ہے. یہ جو فا ہے اس کو کہتے ہیں فا عاطفہ. یہ عطف ہو رہا ہے مفصل کا مجمل پر عطف ہو رہا ہے. اب تفصیل دے رہے ہیں جو بات پیچھے گزری مجملاً، اب مفصلاً اس کی تفصیل دے رہے ہیں. فلا يدل المثال الف لام ذکری آگا صاحب. یہ مثال دلالت نہیں کرتی کس پر؟ علی عدم الزکاۃ فی الغنم الصائمہ فی الغیر الغنم الصائمہ وغیر صائمۃ کالابل. یہ مثال دلالت نہیں کرتی کس پر؟ علی عدم الزکاۃ کے زکوٰۃ نہیں ہے کس میں؟ فی غیر الغنم الصائمہ، یعنی صائمہ کو رہنے دیں اور غنم کو ہٹا لیں. غیر غنم اور غیر جی غیر غنم ابل ہو گئے. اور غیر غنم اور غیر صائمہ اس پہ بھی دلالت نہیں کرتی جیسا کہ ابل. نہ ابل بنے گا ہی نہیں نا. یہی تو بات ہے، یہ مورد نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہاں پر دیکھیں آغا صاحب، بحث ہماری ہے کہ موصوف کو رہنے دیں وصف کو ہٹائیں. یہ جو موصوف جو بغیر وصف کے ہے اس سے حکم کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا. یہ ہے وصف، اگر یہ ہے مفہوم وصف اگر کوئی مفہوم کا قائل ہو. لیکن موصوف کو ہٹا دیں وصف کو رہنے دیں، یا وصف کو بھی ہٹا دیں موصوف کو بھی ہٹا دیں. ان کے دیگے تعلق نہیں اس کا مفہوم وصف. لیکن اگر موصوف اور وصف چلائے تو بحث ہے. تو بحث ہے. ہاں تو بحث ہے. یہ کہنا چاہ رہا. واضح نہیں. فلا يدل المثال، یہ مثال دلالت نہیں کرتی علی عدم الزکاۃ کس میں؟ فی غیر الغنم
غیر الغنم یعنی ابل سائمہ پر دلالت نہیں کرتی، او غیر سائمہ یا غیر غنم بھی نہ ہو اور سائمہ بھی نہ ہو، اس پہ بھی دلالت نہیں کرتی. لأن الموضوع، کیونکہ موضوع ہمارے یہاں کیا ہے؟ موصوف ہے. وهو الموصوف الذي هو الغنم فی المثال، یہ ہمیشہ رہنا چاہیے، دولہ ہمیشہ رہنا چاہیے، موضوع ہمیشہ رہنا چاہیے. یجب ان یکون، یہ کون محفوظ رہے؟ یکونوں کا ہوا کس کی طرف جائے گا؟ احسن، دولے کی طرف جائے گا، موصوف کی طرف جائے گا. یجب ان یکون الموضوع، یا موصوف، یہ موصوف محفوظ ہو کس میں؟ مفہوم میں. ولا یکون المثال متعرضا لموضوع آخر، یہ مثال بیان نہیں کر رہی ایک دوسرے موضوع کو، موضوع کو تبدیل کر دیں تو اس مثال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نفی میں نہ اس بات میں. ولا نفی ولا، خاموش ہے، گونگی ہے، ساکت ہے، کہہ رہے مجھے کیا پتہ. میں منطوقاً یہ کہہ رہی ہوں کہ غنم سائمہ میں زکوٰۃ ہے، میں مفہوماً یہ کہہ رہی ہوں اگر مفہوم ہو کہ غنم غیر سائمہ میں زکوٰۃ نہیں ہے. اب ابل سائمہ میں زکوٰۃ ہے، ابل غیر سائمہ میں زکوٰۃ ہے، مجھے کیا پتہ. ٹھیک ہے. فما عن بعض الشافیت، جیسے کہ بعض شافیہ نے نقل کیا، کیا نقل کیا؟ یعنی فما نقل عن بعض شافیہ، یوں عبارت ہے. کیا نقل کیا؟ من بیان کر رہا ہے. من القول بالدلالۃ القضیۃ المذکورہ، یہی قضیہ مذکورہ، یہی مثال مذکورہ دلالت کرتی ہے کس پر؟ علی عدم الزکوٰۃ فی الابل المعلوفہ، کہ ابل معلوفہ پر زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی غنم کو ہٹا کر ابل لے آئے، سائمہ کو ہٹا کر معلوفہ لے آئے. لا وجہ لہ قطعا، اصلاً اس سے کوئی ربط ہی نہ ہے، کوئی ربط نہیں ہے اس کا اس سے. واضح ہیں؟ واضح نہیں؟ ہمتیں پڑھ لیں آگے، کافی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.